السلام علیکم. ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف our پوڈکاسٹ ایان ٹاکس. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت واک اینڈ کی اور اس کے علاوہ انجمن تاجران واک اینڈ کے پریزیڈنٹ راجہ پیپو رحمان صاحب موجود ہیں. آج ان سے تاجروں کے حوالے سے اور بڑھتا ہوا انفلیشن ریٹ اور اس کے علاوہ جو اکانومی کا انسٹیبلٹی ہے اور تاجروں پہ کیا امپیکٹ ہے اور اس حوالے سے اور بہت سارے موضوعات پہ ہم ان سے ڈسکشن کریں گے. تو یہ پوڈ کاسٹ کی شروعات کرتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راجہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ اسٹوڈیو آئے ہیں ہمارے. بہت شکریہ آپ کا جی. آپ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. نہیں, آپ اتنی مصروف شخصیت ہیں تو آپ مجھے پتہ آپ نے ٹائم نکالنا جو ہے وہ ایزی نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اچھا راجہ صاحب, سب سے پہلے تو جو ہماری آڈینس ہے نا ان کو یہ بتائیں کہ انجمن تاجران اب صدر بھی ہیں, تو انجمن تاجران کا بیسیکلی پرپس کیا ہوتا ہے, تاجروں کے لیے وہ کیا کیا کرتی ہے؟ دیکھیے جی, مرکزی انجمن تاجران واک اینڈ میں میرے خیال میں عرصہ 40 سال سے کام کر رہی ہے. بیچ میں کچھ حالات ایسے بھی ہے کہ جہاں یہ بالکل ڈیڈ ہو گئی, جہاں کوئی سیاست کا اس میں عمل دخل ہو گیا. اچھا. لیکن اب عرصہ کوئی 2-3-4 سال سے ہم نے دوبارہ اسے آرگنائز کیا ہے پورے واک اینڈ میں. اچھا. اور یہ کوئی کم و بیش 152-53 چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں واک اینڈ جی واک اینڈ کی. اچھا اچھا اچھا. اور تقریباً 6-7 ہزار تاجر جو ہیں وہ اس تنظیم سے منسلک ہیں. تو بیسیکلی تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو تاجروں کے مسائل ہیں جو ہر انڈیویجول تاجر فیس کرتا ہے ان کا حل اس کے لیے کوشش کرنا, اس کے لیے مختلف پلیٹ فارمز یوز کرنا. اور ہمارا ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ جو ہماری مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ واک اینڈ ہے اس کی آپ سمجھیں کہ سنوائی جو ہے وہ مرکزی لیول تک ہے. اچھا اچھا. ہم نہ صرف چیمبر سے بھی اپنی تنظیم کو ہم وابستہ کر چکے ہیں بلکہ ہم نے کولیشن میں بہت سارا یہاں واک اینڈ میں کام کیے ہیں. ابھی جو ہم ہمارا آپ سمجھیں کہ جو پرائورٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے تاجروں کے صحت اور تعلیم کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ دیں. اچھا. اور ہمارے جو ملازمین ہیں جو پرائیویٹ ملازم ہوتے ہیں, ظاہر ہے شاپس پہ جو ملازمین ہوتے ہیں وہ سب پرائیویٹ ملازم ہوتے ہیں, تو ان کی جو صحت سے اور تعلیم سے وابستہ مسائل ہے, تاجروں کے جو چھوٹا تاجر ہے اس کے جو صحت اور تعلیم سے وابستہ, ان کے بچوں کے صحت اور تعلیم سے وابستہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے مختلف ہاسپٹل سے, اسکول سے, پرائیویٹ اسکول سے وہ ہم نے MOU سائنس کیے ہیں. اچھا راجہ صاحب, یہ ایک سوال تھا مطلب میرے مائنڈ میں تھا کہ ایک تو تاجر ہوتے ہیں نا, تاجروں کے پاس سیلز مین کام کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ, کچھ بڑے لیول پہ ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں, کسی کے پاس ایک سیلز مین ہوتا ہے, کسی کے پاس 4 ہوتے ہیں. تو انجمن تاجران کا وہ سیلز مین سے ان سے بھی ریلیٹڈ ہیں تاجران؟ دیکھیں جی, وہ ویسے تو ہماری تنظیم کا حصہ تو نہیں ہے, بالکل ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہم پر ہے. وہ ظاہر ہے ہمارے ملازم ہیں تو ہماری ریت میں آتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ظاہر ہے ایک تاجر کا بنیادی اس میں شامل ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بھی جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اور وہ ریلیکس ہوں اور ان کا ذہنی سطح ایسی ہو کہ وہ کام پہ زیادہ توجہ دیں اور اپنے کاروبار پہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہوں گے تو کاروبار چلیں گے. اچھا. اور اگر وہ نہیں ہوں گے یا وہ پریشان ہوں گے تو کاروبار پہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا راجہ صاحب, انجمن تاجران کیا پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ہے؟ جی انشاءاللہ, وہ تو اب تو ہر شہر میں ہے. ہماری جو انجمن تاجران جو ہے وہ ایسے تو مختلف تنظیمیں, ہر شہر میں 2-3 تنظیمیں, کوئی تنظیم تاجران ہے, کوئی مرکزی انجمن تاجران ہے, کوئی انجمن تاجران ہے, لیکن ہر شہر میں تاجروں کے لیے تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے. تو یہ ڈفرینٹ تنظیمیں, کہیں پہ 4 تنظیمیں پائی جاتی ہیں تاجروں کی, کہیں پہ 2, کہیں پہ 5-6 پائی جاتی ہیں, ڈفرینٹ ہر شہر کا ایک علیحدہ حساب ہے. تو اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں کہ ان میں ایکا نہیں ہوتا یا کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے پیچھے کیا ہے؟ تنظیمیں زیادہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے اس سے تاجر بڑھ بھی جاتے ہیں, پھر آپ کی آواز اس طرح ایک فورم پہ نہیں آ پاتی اگر آپ ایک فورم پہ؟ ایسا ہے, بالکل ہے, یہ فیکٹ ہے کہ جب تاجر بڑھتا ہے تو اس کی آواز اس قوت سے جو ہے وہ نہیں پہنچتی.
جس قوت سے پہنچنی چاہیے جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمارا اصل میں جو تاجر ہے وہ بھی انفارچونیٹلی جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ اس سے منسلک ہے. تو وہ جب جماعت کی بات آتی ہے یا سیاست کی بات آتی ہے تو پھر وہ اس کی پرائرٹی تاجر کا مفاد نہیں رہتا، اپنی جماعت کا مفاد ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے الحمدللہ یہاں واق کینٹ میں اس چیز کو ختم کیا ہے. ہماری الحمدللہ ایک ہی یہاں تاجر تنظیم ہے. ایک تنظیم تھی لیکن وہ آج کل ایکٹیو نہیں ہے. صحیح. لیکن ہماری جو تنظیم ہے مرکزی انجمن تاجران، اس میں مختلف آپ کے سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ اکٹھے ہیں. اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، تحریک لبیک بھی ہے. ایک گلدستہ سا ہے جو جن میں جو ہے نا وہ ہم نے اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تاجروں کے مسائل جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ حل ہو سکے. نہیں بالکل ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. سیاست سے جو وابستگی ہے آپ کی اپنی جگہ ہونی چاہیے اور یہ ایک علیحدہ ہے. اچھا اس کے علاوہ راجہ صاحب جس طرح کوئی میڈیکل الاؤنس ہوتا ہے، کوئی تاجر آپ کا بیمار ہو گیا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنا علاج کرا سکے، یا اس طرح ڈفرینٹ الاؤنسز ہوتے ہیں، تو کیا انجمن تاجران کا کوئی ایسا ہوتا ہے جو الاؤنس کسی تاجر کو ملے ایسی مشکل وجوہات پہ؟ جی وہ ہمارے ایک ویسے تو ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے تو سوشل سیکورٹی کے تحت ان کا علاج ہوتا ہے اور مفت ہوتا ہے. وہ سالانہ چارجز بھی تو ہر تاجر وہ پے کرتا ہے اس طرح کا جو ملازمین ہیں. اور جہاں تک چھوٹے تاجر کی بات ہے یا تاجر کی بات ہے تو وہ میں نے آپ کو آگے بتایا کہ ہماری یہ پہلی پرائرٹی ہے. فرسٹ پرائرٹی ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے تاجروں کے کم از کم بچوں کے تعلیم کے اور صحت کے مسائل جو ہیں وہ تو ہم نے مختلف، اب ظاہر ہے اس معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو بیماری بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، موت فوت بھی لگی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک فنڈ اب جمع کر رہے ہیں ہم، اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی ہم نے بنا دیا ہے تاکہ اس میں جو تاجر اس میں ممبر بنے اور وہ اس میں پر منتھ جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے تو انشاءاللہ ایک سلسلہ اچھا چل رہا ہے. اس طرح ہم نے مختلف ہاسپٹلز جو ہیں واق اینڈ کے مشہور ہاسپٹل، چھوٹے بڑے ہاسپٹلز، پنڈی کے ہاسپٹل، ان میں بلکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے سید ہاسپٹل جو ہے آپ کا احاطہ میں کل پرسوں ہمارا ان کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا ہے. اچھا. اور وہ ماشاءاللہ ان کا بڑا ہاسپٹل ایک غریب آدمی کے لیے بہت اچھی فیسلٹیز کے ساتھ وہاں، تو وہ تاجران کو جو ہے نا کمپنسیشن دیں گے علاج. انشاءاللہ وہ ہم اس طرح مختلف پلیٹ فارم پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تاجر جو ہیں وہ صحت کے مسائل سے کم از کم جو ہے. اچھا راجہ صاحب، چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز، اسمال انڈسٹریز، جی تو اس کا بہت جگہ دیکھنے میں آیا انجمن تاجران کے ساتھ کولیشن کافی، صرف ہمارے ضلع پنڈی میں نہیں، آگے جگہ اور ہی کافی ساری جگہوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیے گا چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز کے حوالے سے بھی، اور ان کے ساتھ انجمن تاجران کولیب کر رہی ہے تو اس سے تاجروں کو کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھنی جو بیسیکلی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز ہے، یہ اصل میں ایک آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے تاجروں کے لیے ایک ضلع کی سطح پر پلیٹ فارم ہے. صحیح. مثلا جو تنظیمیں انجمن تاجران جس طرح ہماری واق اینڈ میں ہے، یہ ایک شہر کی تنظیم ہے، لیکن ایک پورے آپ سمجھ لیں کہ ڈویژن کا جو یہ تنظیم ہوتی ہے وہ ایک آپ اسے چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس کا ذرا علاقہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جو ممبر ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر ہوتا ہے. ٹیکس پیئر ہوتا ہے، ان کے اس کا NTN نمبر ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ممبر اس کا نہیں بن سکتا. اس لیے جو لائبلٹیز ایک تاجر کے اوپر ہوتی ہیں وہ جب ادا کرتا ہے تو اس کا یہ حق بھی ہے کہ اپنی آواز جو ہے وہ صاحب جو اقتدار ہیں ان تک پہنچا سکے، ان کی آواز سنی جاتی ہے. تو ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ جو ہمارے اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے سینئر وائس پریزیڈنٹ وہ ہمارے مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین بھی ہیں، نعیم اشرف صاحب، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. اچھا. تو وہ یہاں کے ہمارے مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین بھی ہیں اور اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز میں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور ماشاء اللہ بہت ایکٹیو اور بہت چلتے پھرتے آدمی ہیں، اور وہ ان کے آنے سے الحمدللہ مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ واق اینڈ جو ہے وہ ایک اس کی سے جو ہے وہ لیول تک جو ہے وہ ہوئی ہے. اچھا راجہ صاحب، یہ تو چلیں انجمن تاجران کے حوالے سے ہوگی ساری ہماری ڈسکشن. اس کے علاوہ آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے، آپ اتنے بڑے کاروباری بھی ہیں، آپ کا اتنا بڑا مال بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کا اپنا کپڑے کا بزنس بھی ہے بستی میں، سپنا کلاتھ کا، اور اچھا خاصا وہاں میں جو بھی رہتے ہیں وہ تقریباً سب کو ہی پتہ ہے سپنا کلاتھ کا.
تو آپ کے پاس مڈل کلاس سے لے کے اپر کلاس تک ہر بندہ آتا ہوگا، اور پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اب 20-25% کہاں پہنچ گیا ہے، بہت زیادہ انکریز ہے یہ انفلیشن ریٹ کے اندر. تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تاجروں نے، خاص طور پہ تاجر نے اس انفلیشن ریٹ کی وجہ سے جو انسٹیبل اکانومی ہے، تاجر کو کیا مسائل فیس کرنے پڑے ہیں؟ آپ کی سیل میں کچھ فرق آیا؟ اور کسٹمرز کے حوالے سے بھی، ظاہری بات ہے آپ ہر قسم کے کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں، تو کسٹمرز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں جی، جو بزنس ہے نا وہ تو چلتا ہے کسٹمرز پر ہی. ایسا ہی ہے. آپ بے شک سونا رکھ کے بیٹھ جائیں بالکل، لیکن آپ کو اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے تو بالکل ایسا ہی ہے. وہ بزنس نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اور آپ ظاہر ہے کسٹمرز اگر وہ لینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو آپ کی استطاعت میں بھی فرق پڑے گا، آپ بھی کچھ لے کے نہیں. اور یہ جو موجودہ عرصہ گزرا ہے، آپ سمجھ لیں کورونا سے بعد، کورونا کے بعد سے، تو اس وقت سے پاکستان کے بزنس جو ہیں وہ بہت دباؤ کا شکار ہے. عام فرد بھی جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. اس کی بھی معاشی حالت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ایزیلی خرید سکے. آپ اپنی بنیادی ضروریات ہی عام فرد جو ہے وہ نہیں پوری کر سکتا. مثلا آپ کے نہ بل پورے ہوتے ہیں، نہ گیس کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، بچوں کی اسکول فیسز ہیں. تو جب وہ ان چکروں سے نکلے گا تو وہ خریداری کی طرف آئے گا. مثلا میرا کپڑے کا بزنس ہے، تو پہلے لوگ جو آتے تھے وہ 5-6 سوٹ اگر ایک بندہ ہی اپنے لیے لیتا تھا تو وہ 1-2 پہ آ گیا. یعنی کہ لوگوں کو جو قوت خرید ہے، لوگوں کی خرید پر آپ کی سیل پہ کافی امپیکٹ آیا. ظاہر ہے یہ تو اسی طرح ہے کہ جب تک وہ، بلکہ ہماری تو وہ کپڑے کی زبان میں کہتے ہیں کہ گز چلے گا تو مل چلے گی. ایسا ہی ہے. جب گز چلنا ہی بند ہو جائے گا تو مل کیا ہاتھ چلے گی. ایسا ہی ہے. یہ تو نیچے سے لے کے اوپر تک ایک فیکٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا رجا صاحب دیکھیں، اب جس طرح پاکستان جو ہے نا وہ امپورٹ کرنے والی کنٹری ہے، ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کی بہت کم ہے. ایون کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں، دال ہو گئی، آٹا ہو گیا، یہ چیزیں بھی ہم جو ہے باہر کے ملکوں سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جب ہمارے ملک میں سب کچھ پروڈیوس ہو سکتا ہے، ہم پروڈیوسنگ کنٹری ہیں، مگر ہم پھر بھی جو ہے نا پروڈیوس نہیں کرتے ہونے کے باوجود بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے جی کہ ہم نے اپنی کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہمارا تاجر اس وجہ سے پیستا ہے. اگر ہماری حکومت یہ چیزیں لینا شروع کر دے، ہمارا ملک خود پروڈیوس کرے. آپ یہ دیکھیں نا، ایک زرعی ملک اگر گندم اور چینی باہر سے اپنے ملک میں لا رہا ہے یا امپورٹ کر رہا ہے تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اصل میں یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے کوئی پالیسیز ایسی نہیں بنائی کہ جس سے بزنس کی ایکٹیویٹیز ہوں. یا پراپرٹی بزنس کی تو ایکٹیویٹی ہوئی ہے. مثلا آپ کی جو زرعی زمینیں وہ کالونیوں میں تبدیل ہوئی، سوسائٹیز میں، لیکن اس پیسے کو آپ بزنس میں نہیں لا سکے. مثلا میرے بزنس میں لانے کا یہ مطلب ہے کہ جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، فرض کرے، میں مثال دیتا ہوں، وہ جب بیٹھتا ہے اور کیلکولیٹ کرتا ہے کہ کیا میں شاپ کھولوں یا کوئی پلاٹ لے لوں، تو اسے ایزی یہ لگتا ہے کہ اگر میں شاپ کھولوں گا تو میں پہلے تو ٹیکس کے مسائل مجھے نہیں پتا، پھر 600 آپ کے ادارے ہیں جو آپ پر جپٹا مار دیں گے، یا یہ کروڑ روپیہ کہاں سے لائے ہو. کروڑ روپیہ کا تم نے اگر بزنس کھول لیا ہے تو اب EOBI میں بھی رجسٹرڈ ہو، سوشل سیکورٹی میں بھی رجسٹرڈ ہو، FBR کو بھی بھگتو، سیل ٹیکس کو بھی بھگتو، اور وابڈا کو بھی بھگتو، گیس کو بھی بھگتو، پھر چھاپے بھی بھگتو کہ آپ نے ایک جنریٹر جو ہے وہ گیس پہ کیوں لگایا ہوا ہے اور بجلی پہ کیوں نہیں لگایا ہوا، آپ کو میٹر کمرشل کیوں نہیں ہے. یعنی کہ وہ اتنی سارے جھنجھٹس جب اس کے سر پہ آپ ڈال دیں گے تو وہ کہتا ہے یار اس بزنس کو تو آپ سائٹ پہ کریں نا. ایک پلاٹ لیتے ہیں کروڑ روپے کا، سال بعد 1.5 کروڑ کا بھیج دیں گے، 50 لاکھ آ جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ پیسہ سرکل نہیں ہو رہا. وہ پیسہ جب آپ سرکل نہیں ہوگا تو وہ جب پیسہ سرکل ہوتا ہے نا تو وہ صرف تاجر کا مفاد نہیں ہے اس میں، اس سے آگے مطلب ظاہر ہے میں ایک شاپ کھولوں گا تو کسی کا رینٹ جائے گا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی 4-5 ملازم رکھوں گا، لوگوں کا روزگار ہوگا. لیکن جو پلاٹ خریدتا ہے وہ تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی کالونیز ہیں وہ آپ کی زرعی زمین کو کھا رہی ہیں، اس ٹائم کھا رہی ہیں. بالکل ایسے آپ کی زراعت انڈر پریشر چلی جاتی ہے، آپ کی زراعت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ
چینی اور آٹا جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اب جس طرح پاکستان میں کوئی بندہ کاروبار کرنے کا سوچتا بھی ہے, نیا نیا کاروبار کھولتا ہے, تو پاکستان کی سپر ٹیکس پالیسی اس کو مار دیتی ہے. جی ایسے ہے. اب اس طرح آپ دبئی کی آپ ایگزامپل لے لیں تو دبئی جو ہے وہ زیرو ٹیکس پالیسی کے اوپر کام کرتا ہے. انڈیا جو ہے, انڈیا میں اگر کوئی نیا نیا بندہ کاروبار شروع کر رہا ہے یا امپورٹ کر رہا ہے تو پہلے سال 2 سال یا 3 سال, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد, اس پہ وہ ان سے بالکل ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ امپورٹ کریں, یہ جو آپ اس کو امپاور کرتے ہیں وہ. اور پاکستان کی پالیسیز ڈفرینٹ ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری انڈسٹریز جو ہیں وہ بیرون ملک جا رہی ہیں. اگر آپ یہ اسی علاقے میں دیکھیں نا, لارنس پور ہمارے پاس کتنی بڑی مل تھی. لارنس پور یہ کپڑے کی, یہ لارنس پور کے ساتھ ہم آپ کی مل تھی. بالکل ایسا نہیں ہے. اور ہم لارنس پور کا کپڑا جب لینے جاتے ہیں تو پہلے وہ خود آتے تھے کہ یہ جی رکھ لیں اور پیسے ساتھ ساتھ دیتے رہیے گا. صحیح, ٹھیک. بالکل. اب آپ لارنس پور کا کپڑا جب لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو کپڑا ملے گا 1 ماہ بعد, وہاں سے آنا ہے. صحیح. اور یہ بیانہ دے جائے. اس کے بعد جب کپڑا یہاں پہنچے گا اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہوگا اس پہ ہم آپ کو دیں گے. اچھا, آپ کے ساتھ ریٹ فکس ابھی بھی نہیں کر رہے؟ ابھی بھی نہیں کر, یعنی کہ آپ بیانہ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میرے پاس ساتھ ریٹ فکس کر لو کہ ایک چیز ہے وہ 1200 روپے میٹر ہے. صحیح ہے. تو مجھے 1200 روپے میٹر دے دو. وہ کہتے ہیں جی نہیں, آپ بیانہ دے جائیں. ٹھیک ہے. آپ مثلاً 2 لاکھ ہمیں دے جائیں, رکھ جائیں. کپڑا یہاں پہنچے گا, صحیح, اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہوگا وہ 1200 کے برابر ہوتا ہے, یا 1300 کے, یا 1400 کے, یا 1500 کے ہم کپڑا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ اس طرح کے بزنس کریں گے تو آپ کیا عوام کو دیں گے, ہم کیا پروفٹ دیں گے, اور عوام جو بیچاری جو ہے وہ کدھر جائے گی. اس لیے پاکستان میں اس ٹائم بزنسز جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں, بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں. اچھا راجہ صاحب, ابھی آپ نے جس طرح ایک بات کہی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا, آپ نے بتایا یہاں سے چلی گئی ہے, تو ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے کیا وجوہات کیا تھی یہاں سے جانے کی؟ اور اب آپ کو ظاہری بات ہے کوئی ریٹ کے اوپر تو فرق آیا ہوگا نا, جو پہلے آپ کو مل رہا تھا اور اب ظاہری بات انڈسٹری باہر چلی گئی ہے. دیکھیں جی, ٹیکسٹائل انڈسٹریز تو بہت ساری باہر چلی گئی ہیں, اور جو یہاں ہیں وہ بھی باہر جانے کی سوچ رہی ہیں. مثلاً آپ کے ملک کے حالات جو ہیں اس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ باہر کی انڈسٹری سے کمپیٹ کر سکتی ہے. مثلاً آپ کی لیبر مہنگی ہے, آپ ڈالر کا ریٹ 280 بالکل ایسے وہ چلا گیا, ٹھیک ہے. لیبر آپ کی مہنگی ہو گئی ہے. بجلی آپ مثلا اس بجلی پہ آپ کام نہیں کر سکتے. مثلا آپ گھر کا بل جو ہے اگر 50-60 ہزار آپ کا آتا ہے, کمرشل ریٹ ہی ویسے ہی جاتا ہے. کمرشل ریٹ ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک مل کا کیا ریٹ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. گیس جس طرح یہ مہنگی کری جا رہے ہیں اور یہ اس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, وہ ظاہر گیس بھی اس میں یوز ہوتی ہے. تو ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ملائیں تو آپ کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ نکلتی ہے کہ وہ یہاں اس ملک میں, یہاں پاکستان میں ان پالیسیز کے ساتھ ایک جو مل والا ہے وہ کمپیٹ نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا افغانستان کے راستے چائنا کا جو کپڑا ہے وہ اسمگل ہو کے آ جاتا ہے. اس سے آپ کی اکانومی میں بھی فرق پڑتا ہے. اور وہ جو کپڑا ہے وہ آپ کے اس کپڑے سے مثلا کوالٹی وائز بھی اچھا ہے اور قیمتاً بھی کم ہوتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ پھر اس طرف جاتے ہیں. تو ہمارے جو تاجر ہے یا ہمارا جو مل آنر ہے وہ اس وقت بڑی پریشانی کی حالت میں ہے وہ. اور اس کے بعد آپ کی ٹیکس پالیسیز ایسی ہیں کہ آپ ان کو سانس نہیں لینے دے رہے کہ آپ نا ان کو اس حد تک, ایک خالی ٹیکس کا ادارہ نہیں ہے, 600 اور ادارے ہیں جو ان پر جپٹا مارا ہوا ہے انہوں نے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ تو, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری جو مل ہے اتنی بڑی زمین پہ ہے تو اس ہم کالونی کیوں نہ بنا لیں, چھوٹے چھوٹے پلاٹ کر کے بیچ دیں, ساری عمر بیٹھ کے ہم کھاتے رہیں گے. مثلا لارنس پور کی مل آپ کی چلی گئی ہے, گل احمد سوچ رہا ہے. مثلا اس طرح بڑی بڑی جو ملز ہیں وہ بنگلہ دیش اور چائنا میں شفٹ ہو رہی ہیں. اور اگر یہی حالات رہا تو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گی. اور ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے اور کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جس سے بزنس, دیکھیں بزنس جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کی ملک. جب تک بزنس آپ کے مثلا بزنس ترقی کرے گا, لوگوں کے ادارے کھلیں گے, آپ کے بے روزگار نوجوان روزگار میں آئیں گے, کچھ کاروبار کریں گے. لیکن ایک عام جو اب اس ٹائم آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اس کرونا کے بعد جو تو ادارے آلریڈی یہاں بزنس کر رہے تھے انہوں نے تو تھوڑا بہت سروائیو کر لیا کہ ان کی ایک پیچھے سے آپ کہہ لیں کہ سے بنی ہوئی تھی, کچھ وہ تھا. لیکن اس کرونا سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے یا کرونا کے دوران جو ادارے کھلے وہ تو
ان کا وہ نہیں سروائیو کر وہ سکے، سروائیو نہیں کر سکے، ایسے ہی سکے. ہے. وہ تو حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ وہ سروائیو. اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے مثلا. اور یہ ہمارے صاحب اختیار جو انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے اگلے 4 یا 5 سال بعد ہم کس جگہ ہوں گے. ہم نے اب دیکھنا کالونیاں کیا اپنے کتنی بنا لیں گے، کتنی بنا لیں گے اور کتنا ہو جائے گا. اور اب وہ جو ان پہ بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے تو اب وہ کاروبار بھی جو ہے وہ مثلا پراپرٹی کا جو جینون کاروبار تھا سوسائٹی چلے نا ٹرینڈ. ایک تو یہ مطلب ایک تو یہ چیز ٹھیک ہے بھی نہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے. ابھی وقتی تو دیکھنے میں بہت لگ رہا ہے، ٹیمپرری لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے یہ، مگر آنے والے وقت میں اس نے بہت نقصان دینا ہے ہماری پاکستان کی اکانومی کو، اور نقصان دینا ہے. دیکھیں جی دنیا میں بھی پراپرٹی کا کام ہوتا ہے. بالکل دنیا ورٹیکل جاتی ہے. ایسا ہی ہے. مثلا وہ ایک مخصوص جگہ دیتے ہیں کہ یہاں آپ شہر بسائیں لیکن آپ اوپر جائیں، یوں نہ جائیں کہ آپ اپنی زمینوں کو کھاتے جائیں اور آپ جو ہے وہ یہاں زرعی زمین کا ہی ستیہ ناش کر کے رہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن یہاں کوئی وہ نہیں ہے. بس وہ مثلا یہاں چاہیے یہ کہ آپ جو بزنس کرنا چاہتا ہے، جو کوئی ادارہ کھولنا چاہتا ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کریں، اسے 2 3 4 5 سال کے لیے ٹیکس فری کر دیں کہ یار آپ کریں، کمائیں، بیٹھیں. جب آپ کمانا شروع کر دیں تو پھر ملک کو بھی کچھ دیں. لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. جو کھولتا جاتا ہے اس کے تو وہ آلے دوالے ہو جاتے ہیں. اور اس میں کرپشن کے مثلا کوئی ایسے جو ہے نا ادارے، جتنے بھی ادارے ہیں، یہ کوئی اس بزنس مین سے لے کے ملک کو نہیں دے رہے، ان کے اپنے منہ کھلے ہوئے ہیں. وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کیا دیں گے تو ہم ٹھیک ہے جی ہم وہ کر دیتے ہیں. اور ہو رہا ہے اس طرح. ایسے ہی ہے. جیسا جس طرح بھی آپ نے بتایا انڈسٹری یہاں سے بہر گئی ہے. ایک ایگزامپل ہم لارنس پور کی بھی دی تھی، تو تھوڑا سا اسکور ایلیبریٹ کیجئے گا کہ پہلے جس ٹائم جو جہاں پہ مل یہاں پہ تھی اور آپ کو یہاں سے خرید کتنی کی پڑتی تھی، اور اب اس کی جو آپ کی جو خرید کے ریشو میں کتنا فرق آ چکا ہے. دیکھیں جی پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا مثلا جب لارنس پور یہاں تھی تو خود آتے تھے، صحیح، آپ کی شاپ پہ آگے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے پاس ورائٹی ہے، آپ لیں اور پیسے ہمیں دیتے رہیں. ایک سٹیبلٹی تھی نا، ٹھیک ہے. آپ کو پتا تھا کہ یار آج ایک چیز اگر 10 روپے کی ہے تو کل بھی اس نے 10 روپے کا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک تھی. انہوں نے کہا جی چلو مہینے 1.5 2 3 مہینے میں ہم ان سے پیسے لے لیں گے اور ہمارا ریٹ یہی رہے گا. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ اب اگر آپ ان سے لینے جاتے ہیں لارنس پور کے، اب یہاں ظاہر ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم ان ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہاں بیانہ رکھیں اور ریٹ ہم آپ کو اس وقت بتائیں گے جب مال یہاں آپ ملک میں آ جائے گا. اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہوگا اس ریٹ میں ہم آپ کو دیں گے. اور وہ ڈالر کے ریٹ کے ساتھ آپ ذرا کنورٹ کریں تو لارنس پور تو عام آدمی کی سطح سے نکلتا ہے باہر. ایک تو آپ نے یہ ڈالر کا ریٹ کر دیا، اس کے بعد جب آپ امپورٹ کریں گے وہ آپ کا آنے لانے کا خرچہ، وہ کاسٹ شامل ہوگی اس کے اندر بھی ہو گیا. اور وہ جو ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کراچی کے رستے یا آپ کے افغانستان کے رستے جو چائنا کا مال آ رہا ہے سمگل ہو کے، اس نے جان تباہی مچائی ہوئی ہے. وہ آپ کی اکانومی کو بھی فرق ڈال رہا ہے، آپ کی انڈسٹری کو بھی بٹھا رہا ہے. لیکن یہاں بس سب سوئے ہوئے ہیں، کوئی وہ ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی آپ نے ساری بات کی ہے، پاکستان کی ٹیکس پالیسیز ہیں وہ کاروباری بندے کے فیور میں بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اور پراپرٹی جو ہے لوگوں کا رجحان بھی اس طرف جا رہا ہے، ہم پراپرٹی پہ کام کریں، ایزی ٹو ارن ہے، ٹھیک ہے، جلدی منی آ جاتی، کوئی محنت نہیں کرنی، ہم نے صرف انویسٹ کر کے رکھ دینا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں کاروبار سے ہٹ کے لوگ پراپرٹی کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں، یہ رجحان کیوں آیا ہے؟ دیکھیں جی آپ کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ادارہ کھولے تو اس ادارے پہ پہلے تو آپ کے جو ملک کے ادارے ہیں نا وہ جپٹیں گے. آپ کا FPR اس پہ جپٹے گا، آپ کا EOBI کا ادارہ اس پہ جپٹے گا، سوشل سیکورٹی کا ادارہ اس پہ جپٹے گا. آج کل ایک اور وہ ہمارے شہر میں وہ فائر فائٹنگ والے کوئی آئے ہوئے ہیں جناب، وہ آ جاتے ہیں کہ آپ کی دکان میں جناب یہ نہیں ہے. مثلا 600 افراد آپ کی شاپس پہ ہر روز نیا بندے سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور نئے بندے کی جیب بھر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے میں چیز اس میں ایڈ کروں گا، کاروبار جب آپ نے کھولنا ہوتا ہے اس سے پہلے رجسٹر کرانے کے لیے آپ جائیں گے، وہاں پہ ہمیں رشوت دینی ہے. یہ جب آپ تو وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے 1 کروڑ روپے کا ایک ادارہ کھول کے میری مت ماری ہوئی ہے کہ اتنے لوگوں سے میں جو ہے وہ ڈیل کروں،
تو 1 کروڑ روپے کا ایک پلاٹ ہی لے لیتا ہوں نا, سکون سے بیٹھوں. اگلے بس آرام سے بیٹھوں گا اور اگلے سال 1.5 کروڑ کا بیچ دوں گا, 40-50 لاکھ روپے آ جائیں گے, بس اللہ خیر صلی. اور یہ جو ہے یہ ہماری وہ معاشی پالیسی ہے اس کو اتنا پیچھے لے کے جا رہی ہے کہ آپ کا ایک ادارہ کھلتا ہے, اس میں ظاہر ہے ایک آپ نے رینٹ دینا ہے, وہ رینٹ کسی کے گھر جائے گا, آپ نے 8-10 ملازمین رکھنے ہیں, روزگار ملے گا, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, روزگار ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ جی ٹی روڈ پہ کتنے پلازے بنے ہوئے ہیں, سب خالی ہیں. اس لیے کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ 2-3 لاکھ روپے کا رینٹ پہ ایک چیز لیں اور اس پہ اپنا ادارہ کھولیں اور اس میں لوگوں کو پتہ لگے اور سارے ادارے آپ پہ جھپٹا ماریں. آپ ایسے ہی کریں کہ ٹھیک ہے یہ کوہستان نیو سٹی اور ارد گرد کوئی ایک چھوٹا سا پلاٹ لے لیں, بس اس کے بعد کر کے تو بس سکون مارے. بالکل. اچھا رجا صاحب, سابقہ گورنمنٹ گزری ہے, پاکستان کی ہسٹری میں مارشل لا بھی لگا رہا ہے اور جمہوریت بھی, دونوں چلتی رہی ہیں, تو جو تاجر ہوتا ہے اس کے حق میں فیوریبل پالیسیز کون بناتا ہے؟ مارشل لا کی حکومت اس کے فیور میں ہوتی ہے یا پھر ڈیموکریٹک حکومت ایک تاجر کے حق میں ہوتی ہے؟ اور مطلب ہسٹری میں اب سب سے زیادہ فیوریبل پالیسیز آپ کے لیے کون سی حکومت اب تک بنا کے گئی ہے جو تاجر کے لیے سب سے زیادہ نا کام کیا ہو؟ دیکھیں یہ ہماری حکومتوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی حکومت ہے, اس نے کوئی تاجر کے حق میں کوئی پالیسی, اگر تاجر کے حق میں کوئی پالیسی بنائی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. اور مارشل لا تو خیر اسے وہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے نا. بالکل. مارشل لا تو وہ تو آپ کے بنیادی حقوق ہی ختم ہو جاتے ہیں, اس میں تو آپ سمجھیں کہ وہ اس نے کیا, بلکہ ہمارے جتنے بھی مارشل لاز لگے اس میں پراپرٹی کے بزنس نے ترقی کی ہے, باقی جو ہے وہ کوئی ادارے جو ہیں وہ کوئی خاص پن اپنے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارشل لا کی وجہ سے کاروبار کے جو رجحان تو لوگوں کا وہ ختم ہوا ہے, پراپرٹی کی طرف رجحان زیادہ ہے. میں بلکہ آپ کو مثال دوں کہ یہ جو دور تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کا, اس دور میں لوگوں نے جو دھوبی تھے, جو انہوں نے اپنے وہ دکانیں بنائی ہوئی تھی واش کی, مثلا باربرز تھے, یقین جانے یہ سب پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے تھے. مثلا اپنے کام چھوڑ کے جو اپنے کام ہے, دکاندار چھوٹا دکاندار ہے یا ایک وہ بڑا, وہ اس کو اپنے بزنس میں مزہ نہیں آتا تھا جتنا پراپرٹی کے بزنس میں. وہ آج بیانہ دے رہے ہیں اور صبح جناب وہ ڈبل ہو رہا ہے, ٹرپل ہو رہا ہے, وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچھا اس میں سے کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ ادارے بنانے چھوڑیں. دیکھیں جب تک ایک چیز ہے نا, مثلا کپڑا بنتا ہے مل چلتی ہے, ایسے ہی ہے, وہ ایک ڈیلر کے پاس آتا ہے, ڈیلر کا گھر چلتا ہے, ایسے ہی ڈیلر دکاندار کو دیتا ہے, دکان چلتی ہے, اور پھر اس کا کوئی یوز ہے, وہ کوئی پہنتا ہے, سلائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سلائی جب ہوتا ہے تو وہ جو درزی ہے اس کا گھر چلتا ہے, اس کے بعد ایک بندہ پہنتا ہے, اسے یوز کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ ختم ہوتا ہے, تو یہ ایک سرکل چل پڑتا ہے, وہ دوبارہ سوٹ لیتا ہے اور وہ کرتا ہے. لیکن ایک پلاٹ لیتے ہیں آپ, اس میں کیا کرنا, اس میں دیکھیں آپ کہ یہ جو سرکل چلتا ہے, اس سرکل میں کتنے سارے افراد مستفید ہوئے ہیں اور کتنے گھر کے روزگار چلے ہیں. لیکن ایک پلاٹ آپ بیچتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں, مثلا آپ لیتے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اور آپ نے بیچا, وہ انویسٹر سے انویسٹر گیا, وہ انویسٹر جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور جب وہ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ایک اوریجنل بائر جو یوز کرنے والا, جس طرح ہم سوٹ یوز کرتے ہیں نا, جب اس کی باری آتی ہے کہ یار میں کوئی چیز لے کر مکان بناؤں تو اس وقت پرائسز اتنی آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کی استطاعت نہیں, اس کے بعد سے باہر ہوتی ہے. بالکل, وہ پھر گیئر ریورس لگتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کتنی پراپرٹیز کا جناب ہے, وہ ریورس گیئر لگتا ہے, اور وہ جو انویسٹر ٹو انویسٹر گیم چل رہی ہوتی ہے, وہ جب اوریجنل پہ آتے آتے بیچ میں 8-10 بندوں کا ستیہ ناش ہوتا ہے, وہ نہ وہ پیسہ سرکل ہوا, نہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا, اور وہ ایک جوا تھا جو بس وہ کچھ لوگوں میں چلا اور پھر ٹینٹ فش ہو گیا. تو راجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پراپرٹی کا جو یہ جو اس ٹائم بزنس چل رہا ہے, اس کا آپ کو کیا لگتا ہے اینڈ نظر آتا ہے آپ کو اس کا کہیں؟ اب لگ رہا ہے کہ آپ کو اس کا یہ اب اینڈ ہے, اس نے اب اور کہاں تک جائے گا؟ اینڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن اسے لگام ڈالنی پڑے گی. صاحب اختیار جو لوگ ہیں انہیں اس کی کوئی پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہماری زرعی زمینیں یہ کالونیز کھا رہی ہیں, اور اگر آپ نے یہی پوزیشن برقرار رکھی تو آپ یقین جانیں کہ ہم اپنی جو اولادیں ہیں انہیں ایک بنجر پاکستان دے کے جائیں گے. وہ آٹا امپورٹ کر کے کھائیں گی, چینی امپورٹ کر کے کھائیں گی, اور بہت ساری چیزوں انہیں امپورٹ کرنی پڑیں گی.
تو جس طرح کا یہ ہماری گورنمنٹس کا حال ہے کہ وہ بغیر قرضے کے چل نہیں سکتی، تو آپ کے ڈالر نیچے تو آنے سے رہا، بالکل ایسے ہی آپ کا ڈالر، آپ کی روپیز کی ویلیو جو ہے وہ کم، اور آپ کہاں تک سروائیو کر سکتے ہیں آپ کی جب ایک بعض چیزیں تو ہم چلیں اس کا ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، چاکلیٹ ہم نہ کھائیں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن آٹا، چینی، گھی، دالیں یہ تو آپ کو کھانی پڑیں گی نا، آپ کو لینی پڑیں گی، زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہیں۔ یہ اگر آپ کا ملک نہیں پروڈیوس کرے گا، آپ کی زمین پروڈیوس نہیں کرے گی اور آپ کو باہر سے امپورٹ کر کے لانی پڑیں گی، تو آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے دیں گے۔ مگر ہمارے قرآن تو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ آپ ایک ٹائم چائے کا کپ کم کر دیں روز کا۔ ہاں یہ تو لطیفے ہیں نا جی، یہ تو سننے میں بھی لطیفہ ہے، اور جو سناتا ہے وہ تو بلکہ ہماری تو سیاستدان ہی ماشاء اللہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی معاشی پالیسی کو ٹھیک کریں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے اپنا کھانے پینے کی مقدار جی ایسے ہی ہے بس، وہ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اس ملک کی خیر ہو، اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ جو انسٹیبلٹی جا رہی ہے، اور اوپر سے یہ جو آج کل کے حالات ہیں کہ آپ کے مینڈٹ چوری ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر ایسے ہی ہے، اللہ ہی کرم کرے اس پہ کہ، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس الیکشن سے جو ہے نا، یہ جو الیکشن ہے اس سے علیحدہ کہ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے کسی جماعت سے بھی ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن نوجوان جاگا ہے۔ ہاں یہاں مثلا میں جس حلقے میں بیٹھا ہوں، اس حلقے میں کم از کم اس کا خاتمہ ہوا ہے، دڑوں کا خاتمہ ہوا ہے، لوگ نظریات کی طرف آئیں، لوگ جو نوجوان ہے اس نے اپنی یعنی کہ اس نظام سے بغاوت کی ہے اس نے، اور صرف اب یہ ہے کہ اس نوجوان کو سمت دینے کی ضرورت ہے، اسے رخ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ رخ نہیں ہے، یہ والا رخ ہے جو کہ آپ کو فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پر امید رہنا چاہیے، بالکل ایسے ہی، امید نہیں ہارنی چاہیے، بالکل۔ اچھا راجہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے ٹائم سے کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو سب ایسا وہ کون سا دور تھا جس میں کاروبار کا سب سے عروج گیا پاکستان کے اندر؟ کوئی ایک ایسا ٹائم تو آئے گا نا، پیک ٹائم، جو کاروبار عروج پہ گیا ہو، تاجر جس میں صحیح انہوں نے جو ہے نا انجوائے کیا اس کے؟ مجھے تو کوئی یاد نہیں آ رہا جی کہ کوئی ایسا، کوئی میری زندگی میں کوئی ایسا دور گیا ہو، کیونکہ یہ جو ہمیشہ جو تاجر ہے یہ اپنی سروائیول کی جنگ میں رہے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو یہ موجودہ ہر جو آنے والا دور ہے وہ پچھلے دور سے بدتر ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر برا دور ہے تو اس سے اچھا پچھلا تھا، اس سے پچھلا اس سے اچھا تھا، اس سے پچھلا اس سے اچھا تھا، تو یعنی کہ ہمارا جو گراف ہے وہ اوپر نہیں جا رہا، نیچے آ رہا ہے۔ تو راجہ صاحب یہ جو کہتے تھے کہ ہر نیا آنے والا ہمیں پچھلے کی یاد دلاتا ہے کہ یار وہ رشتہ آدمی تھا، اس میں ہمیں 5-10 روپے تھوڑے زیادہ بچ رہے تھے۔ نہیں تو راجہ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے یہ 2013 سے 2018 کا دور جو تھا اس بہت سنہری دور تھا، بہت زیادہ سننے میں آتا ہے۔ آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور کی بات نہیں، یہ نواز شریف کے 2013 سے 2018 کا جو دور رہا ہے اس میں کہتے ہیں جی پاکستان کی اکانومی نے بہت ترقی کی تھی، بہت زیادہ ترقی کی تھی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں عام آدمی تو اس وقت بھی پریشر میں تھا نا جی، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم چھوٹے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے جو ایکسپورٹس ہوں وہ زیادہ ہوں، اور وہاں آپ کا ایک جی ڈی پی ٹھیک ہو، آپ کا وہ سسٹم ٹھیک ہو، آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اوپر جا رہی ہو، لیکن اس کا ایک عام فرد پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا نا۔ بالکل مثلا بزنس یا آپ کہہ لیں کہ حالات اس وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب ایک مزدور کی تنخواہ میں اس کا گزارا ہو جائے، اور کوئی ایسا دور ہمارا نہیں گزرا جس میں ایک مزدور کی تنخواہ میں کوئی اس کا گزارا ہو رہا ہو، کبھی بھی نہیں ہوا ایسا۔ تو وہ جب وہ ہونا شروع ہوگا کہ ہمیں نظر آئے گا کہ مزدور کی تنخواہ میں اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو وہ دور جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویسے تو وہ یہ ہے کہ آپ ہوا بھر دیں، ایک دو سال ہوا بھر دیں تو وہ ہوا بھری رہتی ہے، اور اسے وہ کر دیں تو وہ کوئی وہ اسٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ چیز یہ ہے کہ آپ ایک عام بندے کا گزارا ہو رہا ہو صحیح، اور اس کے بچے خوش ہوں، اس کی جو ہے وہ زندگی سکون سے گزر رہی ہو، تو مجھے نہیں لگتا میری زندگی کے دور میں کوئی ایسا ہو کہ ایسا دور آیا ہو کہ غریب آدمی نے سکھ کا سانس لیا ہو۔ تو راجہ صاحب اس طرح انجمن تاجران کے آپ صدر بھی ہیں واک اینڈ کے، اس طرح انجمن تاجران پاکستان کے جو مرکزی نمائندے ہیں
انجمن تاجران کے، تو کیا یہ حکومتی نمائندوں کے ساتھ مل کے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات نہیں کرتے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹاک کریں گے بھائی ہمارے ساتھ یہ پالیسیز میں ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا جائے؟ وہ بہت کوشش کرتے ہیں ہمارے جو، دیکھیں نا، ہم کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہوتے، ہم جو نمائندے بنتے ہیں تاجروں کے وہ تاجروں کی مشاورت سے آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اختیار تو نہیں ہوتا. نہیں بالکل اختیار نہیں ہوتا، مگر آپ پریشرائز تو کر سکتے ہیں. لیکن ہم پریشرائز، دیکھیں پریشرائز آپ کیا کریں گے اس دور میں؟ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کا ابھی دیکھ لیں نا کہ لوگوں نے فارم 45 ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے، اسے مانا نہیں جا رہا. تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں، ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی کہ آپ کی کون سی سنوائی ہے، کون سنتا ہے آپ کی؟ ایسے ہی آپ مثلا ہماری تو ملک کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ تاجروں کے متعلق پالیسیز بنتی ہیں اور تاجروں کو مشاورت میں نہیں بٹھایا جاتا. تاجروں کو جو ہے وہ مثلا آپ، بلکہ میں تو اس سے آگے کی بھی بات کروں گا کہ آپ کی اسمبلی میں جو قانون بنتے ہیں وہ آپ کی 80% ایم پی اے اور ایم این ایز کو پتہ ہی نہیں ہوتے، انہوں نے صرف سائن کرنے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے جب ان حالات میں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اور اچھا مزے کی بات ہے، ابھی پچھلے دنوں ہمارا کینٹ بورڈ سے یہ جو مختلف تھے، یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، الیکشن سے پہلے کی، تو ہمارا ان سے مذاکرات ہوتے رہتے تھے. تو یہ اب جو قانون بنا ہوا ہے آج سے 40-50 سال پہلے، وہی قانون آج تک انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یار کینٹ بورڈ کے آرڈیننس میں یا کینٹ بورڈ کی وہ جو بیسک چیزیں اس میں کوئی تبدیلی کر لے. بالکل مثلا اب ضرورت ہے کہ کینٹ بورڈ میں تاجروں کا نمائندہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اب ضرورت ہے کہ اسمبلی میں تاجروں کی ایک سیٹ ہونی چاہیے. ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں خواتین کی ہوتی ہیں، عقلیت کی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، مزدور کی ہوتی ہے، بالکل، لیکن تاجروں کی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب مثلا وہ جب ایک بندہ جس کے متعلق پالیسی بن رہی ہے وہ اس فورم پہ ہے ہی نہیں ہے، اس فورم میں بیٹھا ہی نہیں ہے، ساتھ نہیں لیا جائے گا، اس سے مشاورت نہیں کی جائے گی تو آپ جو مرضی قانون بناتے رہیں. مثلا ابھی پچھلے دنوں 2-3-4 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ایک قانون بنا دیا انہوں نے کہ آپ نے جی ایس ٹی میں رجسٹرڈ ہونا ہے. اچھا. لیکن جی ایس ٹی میں رجسٹرڈ ایسے ہونا ہے کہ اس کا قانون ایک انہوں نے بنایا. وہ قانون یہ تھا کہ جس کی شاپ 1000 اسکوائر فیٹ سے زیادہ ہے وہ جی ایس ٹی میں رجسٹرڈ ہو رہا ہے. اب آپ ان کا اندازہ کریں ان قانون بنانے والوں کا کہ کاروبار کو آپ نے رقبے کی بنیاد پہ کر دیا، جانچنا شروع کر دیا. یعنی کہ ایک ہیرے کی دکان میں اور بھوسے کی دکان میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا. بالکل. جب اس قسم کی پالیسیاں بنیں گی اور اس قسم کے لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ کیا جو ہے وہ وہاں کیا شور مچانا ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ تاجروں کی تنظیم مثلا چیمبر کی سطح پر ہماری مرکزی جو تنظیمیں وہ ہیں ہمارے جو قریب ہیں، مثلا اسلام آباد میں کاشف چودھری صاحب، مثلا آپ وہ بڑے ایکٹیو ہیں، ہمارے حال تنظیم پاکستان کے صدر بھی ہیں. صحیح. وہ آئے روز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آئے روز وہ جو ہے پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حکومتی والوں پہ ایسے ہی ہے. ان کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مطلب ان کی اپنی کوئی نہیں سنتا بیچاروں کی. آج کل حالات یہ ہے کہ جو ممبر بن کے جاتے ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یار ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کچھ ممبر ایسے ہیں جنہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ہیں بھی ہیں. بس اس طرح ہی ہے. تو رجا صاحب آپ بس ہم یہاں سے اس کے بعد پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کریں گے. آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ. بس کوئی ایسی 2-4 ٹپس یا کوئی 2-4 ایسے مشورے، کوئی ایسی پالیسی جو آپ ارباب اختیار کو، حکومت کو، نمائندوں کو جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں انہیں کہنا چاہتے ہوں کہ یار تاجروں کے حوالے سے جو ہے نا اس بارے میں کچھ سوچیں. کوئی 1-2 پالیسیز جو ہے نا ان میں تبدیلی کر دیں، کوئی تاجر کے حال بہتر ہو جائیں گے. بس جس ادارے کا جو کام ہے جی وہ کرے تو اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جس کا دفاع کا کام ہے وہ دفاع کرے، جس کا حکومت کا کام ہے وہ حکومت کرے، جس کا ٹیکس کلیکشن کا کام ہے وہ ٹیکس کلیکشن کرے. ٹھیک ہے. جو ادارے کا اپنا کام ہے، پولیس کا یا لا انفورسمنٹ کا جو کام ہے وہ کرے، عدالتیں اپنا کام کریں. ٹھیک ہے. جو ادارے کا ایک بنیادی کام ہے وہ اس کام کی طرف لوٹ آئیں، اس کام کی طرف واپس آ جائیں تو انشاءاللہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے. مثلا آج اگر آپ یہ تیار کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ ہم نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے اپنی حدود اور قیود میں رہنا ہے تو اس ملک کے حالات بدل جائیں گے. اس ملک کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کے حدود میں دخل اندازی کر رہا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا ہے. مثلا ایک جو جن کو اقتدار ملتا ہے انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اقتدار ملا بھی ہے کہ نہیں ملا.
تو یہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا بالکل تو اس وقت تک آپ یعنی کہ عوام کی رائے کی جب آپ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، عوام کی چیخنے چلانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عوام کے شور مچانے کی جب کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے تاجر جب حقوق لینے کے لیے نکلتے ہیں تو اگلوں کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہم اگر کہہ بھی دیں گے تو جو نہیں ماننے والے ہیں وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے، تو اس لیے ہم تو ان کی سنیں گے ہی نہیں، ہم بیٹھیں گے ہی نہیں، مذاکرات ہی نہیں کریں گے، اگر مذاکرات کریں گے بھی تو اس کام سے سنیں گے دوسرے کام سے نکال دیں گے. تو یہ ایک بالکل المی ہے ہمارا. اب اللہ کرے یہ کوئی ہوپ فار بیٹرمنٹ بس نوجوان ہے جی، نوجوان ہے، نوجوانوں کو سمت دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں اس وقت 67% جو ہے نا وہ یوتھ ہے، اور یہ ان کا ملک کا مستقبل ہے. اس 67% کو اگر آپ نے کوئی سمت نہ دی تو یہ جو آپ کے پاس آپ کی طاقت ہے یہ کمزوری بھی بن سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ان کو سمت دینے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو ایک رستہ بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ نوجوان ہی کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ نوجوان جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یار ان کو دل میں ان کے اس ملک کا درد ہے، بالکل، تو انہیں ایک ایسی ایکٹیویٹی میں لے کے جانے کی ضرورت ہے کہ جو اس ملک کو بنانے والی ہو، بگاڑنے والی نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ نوجوان جو ہیں وہ اس الیکشن میں کم از کم ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نوجوانوں کو اب اپنی مرضی سے چلایا نہیں جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اچھا سائن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. راجہ صاحب یہاں سے پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کریں گے. بس ایک لاسٹ کوسچن تھا جو آڈینس کی طرف سے آ بھی رہا تھا اور میرے مائنڈ میں خود بھی تھا کہ انجمن تاجران کے جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، جیسے صدر ہو گیا، جنرل سیکرٹری ہو گئے، چیئرمین ہو گئے، اس ضلعی لیول پہ بھی اور اس کے بعد مرکزی لیول پہ بھی، یہ آپ لوگ جو اپنے نمائندے ہیں وہ چنتے کیسے ہیں تاجر؟ لیکن یہ شہروں میں وہ تو الیکشن ہوتے ہیں، پراپر الیکشن ہوتے ہیں، پراپر الیکشن ہوتے ہیں. اس طرح بار الیکشن ہوتے ہیں وکیلوں کے، پراپر ایک دن ہوتا ہے، سارے وکیل رجسٹرڈ وکیل ان کی عرصہ جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے، 1 سال ہوتا ہے. جی جی. اور جو تاجروں کا ہے وہ 2 سال ہوتا ہے. ہمارا جو تاجروں کا ہے وہ بلکہ اس مارچ اپریل میں ہماری ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ الیکشن ہو رہے ہیں. تو جو تاجر رجسٹرڈ ہوتا ہے وہی آ کے ووٹ پول کر سکتا ہے؟ جی، جو تنظیم میں رجسٹرڈ ہے، جس کا کارڈ بنا ہوا ہے، صحیح، اور وہ اس میں ووٹ میں حصہ لے سکتا ہے. اور پھر ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ صدر کون بن سکتا ہے، جنرل سیکرٹری کون. وہ ہم ایکسپیرینس لوگ جن کو کوئی تجربہ ہو، انہوں نے ذیلی چلائی ہوئی ہو، ذیلی تنظیم کوئی چلائی ہوئی ہو، وہ لڑ سکتا ہے. پہلے ذیلی میں آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح ہے کہ وہ کم از کم جو آپ کا پریزیڈنٹ ہو یا چیئرمین ہو یا وائس چیئرمین ہو، وہ اس کے لیے کوئی جب کوئی مسائل آئیں تو وہ کوئی نئے نہ ہوں، مطلب انہیں حل کرنے کا اس میں حوصلہ بھی ہو، جانتا بھی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اس ہاؤس کو چلانا بھی جانتا ہو، یعنی کہ تھوڑا بہت ایکسپیرینس اس نے اس اسمبلی، مثلا آپ چھوٹی اسمبلی کہہ لیں ہماری، اس میں کوئی اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. وہ کوئی کونسلر رہا ہو، کوئی ذیلی تنظیم میں کوئی وائس رہا ہو، کوئی صدر رہا ہو، کوئی جنرل سیکرٹری رہا ہو، تاکہ وہ جب اوپر آئے تو وہ ان مسائل کو. اور پھر یہ جو ڈسٹرکٹ لیول کے ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہیں، یہ پھر مرکزی لیول پہ سلیکٹ کرتے ہیں. جی، پھر اسی طرح آپ کے اوپر جاتے ہیں جو تنظیمیں ہوتی ہیں. ہر شہر کے پھر جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے تحصیل کا کرتے ہیں. اسی طرح تحصیل پہ ضلع میں، ضلع کا پھر صوبے میں، اور پھر اس طرح مرکزی لیول پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے راجہ صاحب، پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے بہت اچھا لگا اور آپ نے ٹائم نکالا ہے اس چیز کا، جو ہے میں آپ کا نا بڑا مشکور رہوں گا. آپ اسٹوڈیو آئے ہیں، آپ کو بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے بلایا اور اتنی اچھی گپ شپ ہوئی. انشاءاللہ ملتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے، اور ٹاپکس کے ساتھ اور ڈسکشن کے ساتھ. بہت شکریہ. ویورز، یہاں پہ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.